آج سے تقریباً 2000 سال پہلے ملک روم کے شہر افسوس میں ایک ظالم بادشاہ دقیانوس کی حکومت تھی۔ جو شخص بتوں کی پوجا نہ کرتا اسے قتل کروا دیتا تھا۔ ایک دن ایمان والوں کے قتل کا منظر دیکھنے کے لیے چند نوجوان اس طرف آئے۔ اللہ عز و جل نے ان کی آنکھوں سے پردے ہٹا دیے تو انہوں نے دیکھا کہ جس مومن کو بھی قتل کیا جاتا ہے فرشتے آسمان سے اترتے ہیں اور اس کی روح کو اپنے ساتھ لے جاتے ہیں۔ یہ ایمان افروز منظر دیکھ کر وہ سب نوجوان ایمان لے آئے۔ بادشاہ دقیانوس کو سفر پر جاتے ہوئے اس بات کا علم ہوا تو اس نے کہا کہ 3 دن کی مہلت ہے، میرے واپس آنے تک ایمان سے پھر جاؤ ورنہ تمہیں قتل کر دیا جائے گا۔ تیسرے دن یہ صاحب ایمان نوجوان کچھ مال لے کر رات کے وقت شہر سے رخصت ہو گئے۔ راستے میں انہیں اپنے خاندان کی بکریاں چرانے والا ایک چرواہا ملا جسے انہوں نے اپنا ماجرا بیان کیا اور اسے بھی ایمان کی دعوت دی۔ چرواہے نے ایمان قبول کیا اور ان کے ساتھ شامل ہو۔ چرواہے کا رکھوالی کرنے والا کتا بھی ساتھ ہی چل پڑا۔ یہ سب سفر کرتے کرتے صبح کے وقت شہر سے تقریباً 6 میل دور ایک غار میں پہنچے اور کھانا کھا کر سو گئے۔ یہی وجہ ہے کہ انہیں اصحاب کہف یعنی غار والے کہا جاتا ہے۔ بادشاہ دقیانوس کو سفر سے واپسی پر اصحاب کہف کے غار میں پناہ لینے کا پتہ چلا تو اس نے غار کے منہ پر دیوار بنا دی تاکہ وہ بھوک اور پیاس کی وجہ سے یہی انتقال کر جائیں اور یہی غار ان کی قبر بن جائے۔ جس حکومتی ملازم کو یہ کام دیا گیا تھا اس نے اصحاب کہف کے نام، تعداد اور ان کا پورا واقعہ عمدہ قسم کی سیسہ پلائی ایک شیٹ پر لکھ کر وہاں پر رکھ دیا اور اسے تانبے کے ایک صندوق میں بند کر کے دیوار کی بنیادوں میں رکھوا دیا۔ دوستو یہ شیٹ جو ہے ایک سیاہی مائل نیلے رنگ کی دھات ہے جس سے بندوق کی گولیاں اور چھرے وغیرہ بنائے جاتے ہیں، اس سے بنی ہوئی تختی تھی۔ اصحاب کہف 309 سال تک مکمل سوئے رہے۔ اس دوران کسی بھی آواز کے سبب ایک لمحے کے لیے بھی بیدار نہیں ہوئے۔ اس عرصے میں کئی بادشاہ آئے، کئی حکومتیں آئیں، یہاں تک کہ ایک نیک دل بادشاہ بیدروس کی حکومت آ گئی۔ اس کے زمانے میں کئی فتنے اٹھ رہے جن میں سے ایک یہ بھی تھا کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے اور قیامت آنے کا کچھ لوگ انکار کرنے لگے۔ بیدروس نے یہ حالت دیکھ کر بارگاہ الہی میں فریاد کی، یا اللہ عز و جل کوئی ایسی نشانی ظاہر فرما جس سے لوگوں کو مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے اور قیامت آنے کا یقین ہو۔ چنانچہ اللہ عز و جل نے بادشاہ کی دعا قبول فرمائی۔ ایک چرواہے نے اپنی بکریوں کے آرام کے لیے اس غار کو چنا جس میں وہ سوئے ہوئے تھے۔ لوگوں کے ساتھ مل کر اس نے غار کے منہ پر بنی دیوار کو گرا دیا۔ دیوار گرتے ہی لوگوں پر ایسی ہیبت طاری ہوئی جس کی وجہ سے وہ وہاں سے بھاگ گئے۔ دیوار گرنے کے بعد اصحاب کہف بیدار ہو گئے۔ حالت ایسی تھی کہ جیسے ایک رات سوئے ہوں۔ چہرے تر و تازہ اور کپڑے بالکل صاف ستھرے تھے، نیز ان کا کتا غار کے کنارے کلائیاں پھیلائے بھی بیٹھا ہوا تھا۔ اصحاب کہف صبح کے وقت سوئے تھے، جب اٹھے تو سورج ڈوبنے میں کچھ وقت باقی تھا۔ انہوں نے نماز ادا کی اور اپنے ساتھ یملیکھا جو ان میں سے ایک لڑکا تھا وہ کھانا لانے کے لیے بھیجا۔ یملیکھا ایک تندور والے کی دکان پر گیا۔ صدیوں پرانا سکہ دیکھ کر بازار والے سمجھے کہ ان کے ہاتھ کوئی پرانا خزانہ لگ گیا۔ وہ یملیکھا کو حاکم کے پاس لے گئے۔ اس نے پوچھا خزانہ کہاں ہے؟ یملیکھا بولے یہ خزانہ نہیں ہے، ہمارا اپنا سکہ ہے۔ حاکم کہنے لگا یہ کیسے ممکن ہے؟ یہ سکہ 300 سال پرانا ہے، ہم نے تو کبھی یہ سکہ نہیں دیکھا۔ یملیکھا بولے دقیانوس بادشاہ کا کیا حال ہے؟ یملیکھا نے دقیانوسی بادشاہ کے بارے میں پوچھا۔ حاکم بولا آج کل اس نام کا کوئی بادشاہ نہیں ہے، سینکڑوں سال پہلے اس نام کا ایک کافر بادشاہ گزرا ہے۔ یملیکھا کہنے لگا کل ہی تو ہم دقیانوس سے اپنی جان بچا کر غار میں چھپے تھے، آئیے میں آپ کو اپنے ساتھیوں سے ملواتا ہوں۔ حاکم اور کئی لوگ غار کی طرف چل پڑے۔ غار میں موجود جو باقی اس کے ساتھی تھے انہوں نے سمجھا کہ یملیکھا پکڑا گیا ہے اور دقیانوس فوج انہیں پکڑنے آ رہی ہے۔ یملیکھا نے غار میں پہنچ کر ساتھیوں کو سارا ماجرا بتایا۔ حاکم نے غار کے کنارے صندوق دیکھا تو اسے کھلوا دیا۔ اندر سے جو تختی ملی تھی جس پر اصحاب کہف کا حال لکھا ہوا تھا، حاکم نے یہ خبر بادشاہ کو پہنچائی۔ وہ بھی آ گیا اور اس نے اصحاب کہف کا حال دیکھ کر سجدہ شکر کیا۔ اللہ عز و جل نے مرنے کے بعد زندہ ہونے اور قیامت کا یقین دلانے کے لیے نشانی عطا فرمائی۔ دوستو اس کے بعد اصحاب کہف غار میں آ کر دوبارہ سو گئے اور ان کی روح کو قبض کر لیا گیا۔ بیدروس نے لکڑی کے صندوقوں میں ان کے جسم مبارک کو رکھا اور غار کے قریب جدید تعمیر کرانے کا حکم دیا اور لوگوں کے لیے دن مقرر کر دیا کہ ہر سال عید کی طرح وہاں آیا کریں۔